ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکالیں، صرف یہ نہیں کہ کون سی دوا کیا کرتی ہے، بلکہ یہ کام کیسے کرتی ہے، فائدے کیا ہیں، اور کون سے خطرات ہیں، ضمنی اثرات جن پر خاص دھیان دینا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو پیچیدہ معلومات ہیں ان کو آسان بنائیں تاکہ وہ سمجھ میں بھی آئیں اور یاد بھی رہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم ایک طرح سے دل اور دوران خون کے نظام کا ایک سفر سا کریں گے۔ دیکھیں گے کہ بلڈ پریشر کیسے کنٹرول ہوتا ہے، دل اگر کمزور ہو جائے یعنی ہارٹ فیلئر یا سینے میں درد ہو انجائنا تو کیا مدد ہے، دل کی بے ترتیب دھڑکن ایریتھمیا اسے کیسے ٹھیک کرتے ہیں، جسم سے فالتو پانی نکالنا یعنی ڈائیوریٹکس، خون کو جمنے سے روکنا اینٹی کوآگولنٹس، اور پھر وہ کولیسٹرول کم کرنا لائن سے یعنی خون کی نالیوں کے دباؤ سے ہائی بلڈ پریشر۔ ذرائع میں کئی قسمیں ہیں، اے سی انہیبیٹرز جیسے کیپٹوپریل اور انیلوپریل، یہ تو بہت عام لگتی ہیں۔ ان کے کام کرنے کا بنیادی طریقہ کیا ہے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ اینجیوٹینسن 2 اور الڈوسٹرون کو کم کرتی ہیں، لیکن ان کا ایک خاص ضمنی اثر بھی ہے، کھانسی جو بریڈیکینن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیا یہ کھانسی بس پریشان کرتی ہے یا کوئی خطرہ بھی ہے اس میں؟ جی بالکل درست۔ اے سی انہیبیٹرز کا جو بنیادی کام ہے وہ ایک انزائم اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم یا ایس اسے روکنا ہے۔ انزائم؟ جی، انزائم جسم میں کیمیکل ری ایکشنز کو تیز کرنے والے خاص پروٹین ہوتے ہیں۔ تو یہ ایس انزائم یہ اینجیوٹینسن 1 کو اینجیوٹینسن 2 میں بدلتا ہے، اور اینجیوٹینسن 2 کیا کرتا ہے؟ یہ خون کی نالیوں کو سکوڑتا ہے اور جسم میں نمک اور پانی کو روکتا ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اچھا۔ تو جب ایس انزائم رک جاتا ہے تو اینجیوٹینسن 2 کم بنتا ہے، نالیاں پھیلتی ہیں، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور گردوں پر بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ گردوں کے لیے جو حفاظتی اثر ہے نا، یہ خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں میں بہت اہم ہے۔ اور وہ کھانسی کا کیا؟ ہاں، وہ جو کھانسی ہے وہ بریڈیکائنن نامی مادے کے جمع ہونے سے ہوتی ہے۔ ایس انزائم اسے عام طور پر توڑ دیتا ہے، تو جب انزائم رکتا ہے بریڈیکائنن بڑھ جاتا ہے۔ یہ کھانسی زیادہ تر تو بس پریشان کو نہیں ہوتی ہے، مطلب خطرناک نہیں، لیکن کچھ لوگوں میں اتنی شدید ہوتی ہے کہ دوا بدلنی پڑ جاتی ہے۔ اوہ! اہم احتیاطیں یہ ہیں کہ ان سے خون میں پوٹاشیم بڑھ سکتا ہے، جسے ہائپر کلیمیا کہتے ہیں، اور حمل میں تو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی خاندان کی دوسری دوائیں ہیں اے آر بیز جیسے لوسارٹن۔ یہ کیا کرتی ہیں کہ اینجیوٹینسن 2 کو بننے سے نہیں روکتی بلکہ اس کے ریسیپٹر کو۔ ریسیپٹر یعنی وہ جگہ جہاں وہ اثر کرتا ہے؟ بالکل، خلیوں پر وہ جگہ جہاں اینجیوٹینسن 2 جڑتا ہے یعنی AT1 ریسیپٹر اسے براہ راست بلاک کر دیتی ہیں۔ یہ ریسیپٹر وہ پروٹین ہوتے ہیں جو سگنل وصول کرتے ہیں۔ تو اے آر بیز کا اثر تقریباً ایس انہیبیٹرز جیسا ہی ہے، بلڈ پریشر کم، گردوں کی حفاظت، لیکن کیونکہ یہ بریڈیکائنن پر اثر نہیں کرتی، ان سے کھانسی کا مسئلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا۔ اب کیلشیم چینل بلاکرز یعنی CCBs کا ذکر ہے، ویراپامل، ڈلٹیازیم، ایملوڈیپین۔ ذرائع میں DHP اور نان DHP کا فرق بتایا ہے۔ عملی طور پر کیا فرق ہے ان میں؟ مطلب مریض کے لیے کیا اہم ہے؟ CCBs کا کام ہے خلیوں میں کیلشیم کا داخلہ کم کرنا، خاص طور پر پٹھوں کے خلیوں میں جو دل اور خون کی نالیوں میں ہوتے ہیں۔ کیلشیم پٹھوں کو سکڑنے کے لیے چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ وہ کہاں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ اچھا۔ جو ڈائی ہائیڈروپیریڈینز ہیں DHPs جیسے ایملوڈیپین، یہ بنیادی طور پر خون کی نالیوں کے پٹھوں پر زیادہ اثر کرتی ہیں، نالیوں کو پھیلاتی ہیں، واسو ڈائلیٹیشن کرتی ہیں، جس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ ان کا دل کی دھڑکن یا سکڑنے کی قوت پر براہ راست اثر کم ہے۔ ان کا عام ضمنی اثر ہے پاؤں میں سوجن، پیریفرل ایڈیما۔ اوہ، وہ سوجن اسی وجہ سے ہوتی ہے؟ جی، دوسری طرف ہے نان DHPs جیسے ویراپامل اور ڈلٹیازم۔ یہ نالیوں کے ساتھ ساتھ دل پر بھی نمایاں اثر ڈالتی ہیں، مطلب یہ دل کی رفتار کو سست کرتی ہیں، دل کے سکڑنے کی قوت کو کم کرتی ہیں، اسی لیے یہ انجائنا یا کچھ ریدمیاز میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ویراپامل سے قبض ایک عام مسئلہ ہے، اور چونکہ یہ دل کے سکڑاؤ کو کم کرتی ہیں، انہیں ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں بہت احتیاط سے یا بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی اہم فرق ہے۔ اچھا، پھر کچھ براہ راست ویزو ڈائلیٹرز بھی ہیں، ہائیڈرالازین اور سوڈیم نائٹروپروسائڈ۔
ہائیڈرالازین کے ساتھ لوپس لائک سنڈروم کا ذکر ہے، خاص طور پر سلو ایسیٹیلیٹرز میں۔ یہ سلو ایسیٹیلیٹرز کیا بلا ہے اور یہ خطرہ کتنا ہے؟ ہائیڈرالازین جو ہے وہ سیدھا خون کی شریانوں یعنی آرٹریز، ان کے پٹھوں کو آرام دیتی ہے۔ وہ پھیل جاتی ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ وریدوں یعنی وینز پر اس کا اثر کم ہے۔ سلو ایسیٹیلیٹرز وہ لوگ ہیں جن میں جینیاتی طور پر ایک خاص جگر کا انزائم سسٹم این ایسیٹل ٹرانسفریز وہ ذرا سست کام کرتا ہے۔ اوہ، جینیاتی بات ہے۔ جی، تو ان لوگوں میں ہائیڈرالازین جیسی دوائیں جسم سے آہستہ خارج ہوتی ہیں۔ تو اگر مقدار زیادہ ہو یا لمبے عرصے تک استعمال کریں تو لوپس جیسا سنڈروم ہو سکتا ہے، جس میں جوڑوں میں درد، بخار وغیرہ ہوتا ہے۔ دوا بند کرنے پر ٹھیک ہو جاتا ہے عموماً۔ ہائیڈرالازین کا ایک اور مسئلہ ہے ریفلیکس ٹیکیکارڈیا، یعنی بلڈ پریشر گرنے پر دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، اس لیے اکثر ساتھ میں بیٹا بلاکر دیتے ہیں۔ ٹھیک، اور سوڈیم نائٹروپروسائڈ؟ وہ بالکل الگ ہے، وہ صرف ایمرجنسی میں آئی وی دی جاتی ہے۔ وہ جسم میں نائٹرک آکسائڈ بناتی ہے جو شریانوں اور وریدوں دونوں کو بہت تیزی سے اور طاقت سے پھیلاتی ہے۔ بہت مؤثر ہے، لیکن اس کا بڑا خطرہ ہے سائنائڈ پوائزننگ کا۔ سائنائڈ؟ یہ تو خطرناک ہے۔ جی ہاں، کیونکہ دوا کے ٹوٹنے سے سائنائڈ بنتا ہے۔ اس کے لیے پھر خاص تریاک، اینٹیڈوٹ جیسے ہائیڈروکسوکوبالامین کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اچھا، تو پریشر کنٹرول ہو گیا، اب آتے ہیں خود پمپ پر، یعنی دل پر۔ دل کی ناکامی ہارٹ فیلئر کے لیے ڈیگوکسن ایک بہت پرانی کلاسک دوا ہے۔ ذرائع اس کا طریقہ کار سوڈیم پوٹاشیم پمپ اور کیلشیم سے جوڑتے ہیں۔ یہ تو سننے میں بڑا پیچیدہ لگ رہا ہے، اور اس کا ایک نیرو تھراپیوٹک انڈیکس یا NTI بھی بتایا گیا ہے۔ اس NTI کا کیا مطلب ہے؟ ڈیگوکسن کا طریقہ واقعی دلچسپ ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ دل کے خلیوں میں ایک پمپ، سوڈیم پوٹاشیم پمپ، اسے بلاک کرتی ہے۔ یہ پمپ عام طور پر سوڈیم باہر نکالتا ہے، پوٹاشیم اندر لاتا ہے۔ جب یہ بلاک ہوتا ہے تو خلیے کے اندر سوڈیم جمع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا ہوا سوڈیم پھر ایک دوسرے سسٹم کو چھیڑتا ہے، جس سے خلیے کے اندر کیلشیم بڑھ جاتا ہے، اور جیسا ہم نے کہا، زیادہ کیلشیم دل کے پٹھوں کو زیادہ زور سے سکڑنے پر مجبور کرتا ہے، جسے پازیٹیو انوٹروپی کہتے ہیں۔ یہ ہارٹ فیلئر میں مدد دیتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو بھی کچھ سست کرتی ہے، اس لیے ہارٹ فیلئر کے ساتھ اگر AFib بھی ہو تو مفید ہے۔ اور وہ NTI نیرو تھراپیوٹک انڈیکس؟ ہاں، NTI کا مطلب ہے کہ دوائی کی وہ مقدار جو مؤثر ہے اور وہ مقدار جو زہریلی ہو سکتی ہے، ان کے بیچ فرق بہت کم ہے۔ مطلب تھوڑی سی بھی زیادہ مقدار خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ڈیگوکسن لینے والوں کے خون میں دوا کی سطح اور پوٹاشیم کی سطح، ان کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ زہریلے پن کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ متلی، قے، بھوک نہ لگنا، نظر دھندلانا یا چیزوں کا پیلا نظر آنا، اور دل کی دھڑکن میں خطرناک قسم کی بے قاعدگی۔ اس کا خاص تریاک ڈیگوکسن امیون فیب بھی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ خون میں پوٹاشیم کی کمی ڈیگوکسن کے زہریلے اثرات کا خطرہ بہت بڑھا دیتی ہے۔ اچھا، NTI کا مطلب سمجھ آ گیا، یعنی بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ اب بیٹا بلاکرز جیسے میٹوپرولول، یہ انجائنا یعنی سینے کے درد اور دل کے دورے MI کے بعد استعمال ہوتی ہیں۔ یہ دل کے کام کا بوجھ کیسے کم کرتی ہیں؟ بیٹا بلاکرز دل اور خون کی نالیوں پر موجود بیٹا ریسیپٹرز کو بلاک کرتی ہیں۔ ایڈرینالین جیسے ہارمون ان ریسیپٹرز سے جڑ کر دل کی رفتار اور سکڑنے کی قوت بڑھاتے ہیں۔ بیٹا بلاکرز اس عمل کو روکتی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل کی رفتار سست ہو جاتی ہے، دل کے سکڑنے کی قوت کم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی کچھ کم ہوتا ہے۔ تو دل کو آرام ملتا ہے ایک طرح سے۔ بالکل، ان سب اثرات سے دل کو کم کام کرنا پڑتا ہے، اس کی آکسیجن کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ یہ انجائنا کے درد کو روکنے میں مددگار ہے، کیونکہ انجائنا تبھی ہوتا ہے جب دل کو آکسیجن پوری نہیں مل رہی ہوتی، اور دل کے دورے کے بعد یا ہارٹ فیلئر کی کچھ قسموں میں خاص بیٹا بلاکرز طویل عرصے تک استعمال کرنے سے دل کی مزید خرابی کو روکنے اور موت کی شرح کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ لیکن کن لوگوں کو یہ نہیں لینی چاہیے؟ ہاں، احتیاط ضروری ہے۔ دمہ یعنی ایستھما کے مریضوں میں، یا جن کی دل کی رفتار پہلے ہی بہت سست ہو، ان میں احتیاط سے یا بالکل نہیں دینی چاہیے۔ تو بیٹا بلاکرز دل کو سکون پہنچاتی ہیں۔ ہم نے پہلے CCBs کی بات کی تھی، کیا ان کا بھی انجائنا میں کوئی کردار ہے؟
اور ایک اور دلچسپ بات ذرائع میں ہے نائٹریٹس کے ساتھ ہائیڈروزلین کا امتزاج، خاص طور پر افریقن امریکن نسل کے مریضوں میں دل کی ناکامی کے لیے۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ جی بالکل، سی سی بیز کا بھی انزائنا میں کردار ہے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا، نان ڈی ایچ پیز دل کی رفتار اور سکڑاؤ کم کر کے آکسیجن کی طلب گھٹاتی ہیں۔ ڈی ایچ پیز خون کی نالیوں کو پھیلا کر دل پر کام کا بوجھ کم کرتی ہیں، تو دونوں طرح کی سی سی بیز مفید ہو سکتی ہیں۔ اور وہ ہائیڈرالزین نائٹریٹ والا کامبو؟ جی وہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ امتزاج ہائیڈرالزین اور نائٹریٹس جیسے آئسوسوربائڈ ڈائی نائٹریٹ یہ افریقی امریکی نسل کے ان مریضوں میں دل کی ناکامی کے علاج میں خاص طور پر مؤثر ہے جن میں علامات اے سی انہیبیٹرز اور بیٹا بلاکرز کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہیں۔ وہ کیسے؟ ہائیڈرالزین بنیادی طور پر شریانوں کو پھیلاتی ہے، جس سے دل کے لیے خون پمپ کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی آفٹر لوڈ کم ہوتا ہے۔ نائٹریٹس بنیادی طور پر وریدوں کو پھیلاتی ہیں، جس سے دل میں واپس آنے والے خون کا دباؤ کم ہوتا ہے، یعنی پری لوڈ کم ہوتا ہے۔ یہ جو دوہرا اثر ہے نا، یہ دل پر بوجھ کو کافی کم کرتا ہے اور اس مخصوص آبادی میں زندگی کی شرح کو بہتر بناتا ہے۔ ہم نے پمپ فنکشن اور پریشر کی بات کر لی، لیکن اگر دل کی اپنی بجلی یعنی دھڑکن ہی بے ترتیب ہو جائے تو یہ ہمیں لاتا ہے اریدمیاس اور ان کی دواؤں کی طرف۔ لائڈوکین کلاس 1B کا ذکر ہے وینٹریکولر اریدمیا کے لیے، خاص طور پر دل کے دورے کے بعد۔ یہ اتنی مخصوص کیوں ہے؟ صرف دل کے دورے کے بعد ہی کیوں مؤثر ہے؟ لائڈوکین کی خاصیت ہے اس کا یوز ڈیپینڈنٹ بلاک، مطلب یہ سوڈیم چینلز کو اس وقت زیادہ مؤثر طریقے سے بلاک کرتی ہے جب وہ زیادہ استعمال ہو رہے ہوں یا جب خلیے کی جھلی کی برقی حالت معمول سے کم منفی ہو۔ اچھا، مطلب بیمار خلیوں پر زیادہ اثر؟ بالکل۔ دل کے دورے کے بعد جو متاثرہ حصہ ہوتا ہے نا، اسکیمک ٹشو، اس کے خلیے اکثر ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہوتے، ان میں تیز دھڑکن پیدا کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ لائڈوکین ایسے بیمار خلیوں پر صحت مند خلیوں کی نسبت زیادہ اثر کرتی ہے اور ان کی غیر معمولی بجلی کی سرگرمی کو دباتی ہے۔ اسی لیے یہ ایم آئی کے فوراً بعد ہونے والے وینٹریکولر اریدمیا میں خاص طور پر مفید ہے۔ اور یہ صرف آئی وی کیوں دیتے ہیں؟ جیسے زبان سن ہونا، غنودگی، کنفیوژن، کپ کپی اور زیادہ مقدار میں دورے بھی پڑ سکتے ہیں۔ جگر کی بیماری یا شدید ہارٹ فیلئر میں خوراک کم کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو بہت ٹارگیٹڈ دوا لگتی ہے۔ دوسری طرف ہے ایمیوڈیرون کلاس 3۔ ذرائع کہتے ہیں یہ بہت طاقتور لیکن پیچیدہ دوا ہے، کئی چینلز پر اثر اور سنگین ضمنی اثرات بھی، جیسے پھیپھڑوں کا سخت ہونا، تھائرائیڈ کے مسائل۔ اس کے بارے میں کیا خاص ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ ایمیوڈیرون ایک انتہائی مؤثر لیکن ساتھ ہی انتہائی پیچیدہ دوا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کلاس 3 ہے، یعنی پوٹاشیم چینلز بلاک کر کے دل کے خلیوں کے ریچارج ہونے کا وقت لمبا کرتی ہے۔ لیکن یہ صرف اتنا نہیں کرتی، یہ سوڈیم چینلز کلاس 1 اثر، کیلشیم چینلز کلاس 4 اثر اور بیٹا ریسیپٹرز کلاس 2 اثر کو بھی کچھ حد تک بلاک کرتی ہے۔ مطلب یہ تو ہر جگہ اثر کر رہی ہے؟ جی، اسی لیے یہ بہت سی قسم کی اریدمیا میں مؤثر ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی پیچیدگی ہے اس کی فارماکوکائنیٹکس۔ اس کی ہاف لائف بہت لمبی ہے، مطلب کئی ہفتوں سے مہینوں تک۔ مہینوں تک؟ جی ہاں، یہ جسم کے ٹشوز میں خاص طور پر چربی، پھیپھڑوں، جگر، جلد، آنکھوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے زہریلے اثرات ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے اور دوا بند کرنے کے بعد بھی مہینوں تک رہ سکتے ہیں۔ او خدایا، تو کیا کیا خطرات ہیں؟ سب سے سنگین خطرات میں پھیپھڑوں میں فائبروسس یعنی سختی آنا، جگر کا نقصان، تھائرائیڈ کے مسائل کیونکہ اس میں آیوڈین ہوتی ہے، یہ تھائرائیڈ کو کم یا زیادہ فعال کر سکتی ہے، جلد کا رنگ نیلا سرمئی ہو جانا اور آنکھوں کے کارنیا میں دوا کا جمع ہونا شامل ہے۔ یہ دوسری دواؤں خاص کر وارفرین اور ڈیگوکسن کی سطح کو بھی خطرناک حد تک بڑھا سکتی ہے۔ اس لیے ایمیوڈورون لینے والے مریضوں کی بہت قریبی اور باقاعدہ نگرانی لازمی ہے۔ پھیپھڑوں کے ٹیسٹ، جگر کے ٹیسٹ، تھائرائیڈ کا آنکھوں کا معائنہ، اسے واقعی ایک آخری حربے کے طور پر سوچنا چاہیے۔ ایمیوڈائرون تو واقعی ایک بھاری بھرکم دوا لگتے ہیں جس کے ساتھ بہت ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب دل کے کام اور اریتھمیا سے ہٹ کر ایک اور اہم پہلو،
جسم میں پانی کا توازن، خاص طور پر ہارٹ فیلئر یا ہائی بلڈ پریشر میں۔ یہاں آتی ہیں پیشاب آور دوائیں، ڈائیوریٹکس۔ ذرائع میں لوپ، فیوراسیمائڈ، تھائازائڈ، HCTZ اور پوٹاشیم سپیرنگ اسپائرولیکٹون امیولورائڈ کا موازنہ ہے۔ ان میں بنیادی فرق کیا ہے اور کب کون سی استعمال ہوتی ہیں؟ ڈائیوریٹکس کا بنیادی کام ہے گردوں کو زیادہ نمک اور پانی جسم سے نکالنے پر مجبور کرنا۔ اس سے خون کا حجم کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر اور سوجن کم ہوتی ہے۔ ان میں فرق اس بات پر ہے کہ وہ گردے کی نالی یعنی نیفرون کے کس حصے پر کام کرتی ہیں اور ان کی طاقت کتنی ہے۔ اچھا، تو طاقت اور جگہ کا فرق ہے؟ جی، لوپ ڈائیوریٹکس جیسے فوراسیمائڈ یہ گردے کے لوپ آف ہینلے کے ایک خاص حصے پر کام کرتی ہیں۔ یہ سب سے طاقتور ڈائیوریٹکس ہیں، بہت زیادہ فالتو پانی نکال سکتی ہیں۔ یہ کیلشیم کا اخراج بھی بڑھاتی ہیں۔ فیازائڈ ڈائیوریٹکس جیسے HCTZ یہ ایک دوسرے حصے DCT پر کام کرتی ہیں۔ ان کی طاقت درمیانی ہوتی ہے۔ لوپ کے الٹ یہ کیلشیم کا اخراج کم کرتی ہیں، یعنی کیلشیم بچاتی ہیں۔ اور پھر ہے پوٹاشیم سپیرنگ ڈائیوریٹکس جیسے اسپائرونولیکٹون اور ایمیلرائڈ۔ یہ آخری حصے کلیکٹنگ ڈکٹ پر کام کرتی ہیں۔ یہ سب سے کمزور ہیں، لیکن ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پوٹاشیم کو جسم سے نکلنے سے روکتی ہیں۔ اسپائرونولیکٹون ایک ہارمون ایلڈوسٹیرون کے ریسپٹر کو بھی بلاک کرتی ہے۔ تو ان کے استعمال بھی مختلف ہوں گے؟ جیسے فیروسیمائڈ شدید سوجن ایڈیما میں بہت استعمال ہوتی ہے، ہارٹ فیلئر یا گردوں کی بیماری میں۔ HCTZ اکثر ہائی بلڈ پریشر کے شروع کے علاج میں یا کیلشیم والی پتھریوں کو روکنے کے لیے، اور اسپائرونولیکٹون ہارٹ فیلئر میں یا جب ایلڈوسٹیرون زیادہ ہو رہا ہو۔ ان کے خطرات کیا ہیں؟ لوپ ڈائیوریٹکس یعنی فیوروسیمائڈ کا بڑا مسئلہ ہے الیکٹرولائٹس کا بگڑ جانا، خاص کر پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیلشیم کی کمی۔ زیادہ مقدار میں یا تیزی سے IV دینے پر کانوں پر اثر کر سکتی ہیں، سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ تھائازائڈز یعنی HCTZ بھی پوٹاشیم اور میگنیشیم کم کر سکتی ہیں، لیکن کیلشیم بچاتی ہیں۔ یہ خون میں شوگر، یورک ایسڈ جس سے گاؤٹ ہو سکتا ہے اور کولیسٹرول بھی بڑھا سکتی ہیں۔ پوٹاشیم سپیرنگ ڈائیوریٹکس کا بنیادی خطرہ ہے خون میں پوٹاشیم کا خطرناک حد تک بڑھ جانا، یعنی ہائپرکلیمیا، خاص طور پر اگر گردے کمزور ہوں یا مریض ACE انہیبیٹر یا ARB بھی لے رہا ہو۔ اور اسپائرونولیکٹون کا وہ چھاتی والا مسئلہ؟ جی، اسپائرونولیکٹون چونکہ الڈوسٹیرون کے علاوہ جنسی ہارمونز کے ریسپٹرز پر بھی اثر کرتی ہے، یہ مردوں میں گائنوکوماسٹیا اور خواتین میں ماہواری کی بے قاعدگی کر سکتی ہے۔ ایمیلورائڈ کا یہ مسئلہ نہیں۔ ایک اور ڈائیوریٹک ہے مینیٹول، یہ آسموٹک ڈائیوریٹک ہے، دماغ کی سوجن کم کرنے کے لیے IV دی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی پانی کی بات۔ اب آتے ہیں خون کی روانی پر، خاص طور پر خون کو جمنے یا لوتھڑے کلاٹس بننے سے روکنے والی دواؤں پر۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ ہیپرین یعنی UFH اور انوکسیپیرن یعنی LMWH، ان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ دونوں انفریکشنیٹڈ ہیپرین UFH اور لو مالیکولر ویٹ ہیپرین LMWH جیسے انوکسیپیرن، یہ قدرتی اینٹی کوآگولنٹ اینٹی تھرومبن 3 اس کی سرگرمی کو بڑھا کر کام کرتی ہیں۔ اینٹی تھرومبن 3 پھر خون جمانے والے کئی عوامل کو ناکارہ کرتا ہے۔ فرق ان کے سائز اور ٹارگٹ میں ہے۔ اچھا، UFH ایک بڑا مالیکیول ہے اور یہ اینٹی تھرومبن 3 کے ذریعے فیکٹر XA اور تھرومبن دونوں کو تقریباً برابر ناکارہ کرتی ہے۔ اس کا اثر کافی بدلتا رہتا ہے، اس لیے اس کی نگرانی APTT نامی خون کے ٹیسٹ سے ضروری ہے۔ اس کا اثر پروٹامین سلفیٹ سے پوری طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ LMWH چھوٹے مالیکیول ہے جو بنیادی طور پر فیکٹر XA کو نشانہ بناتے ہیں۔ تھرومبن پر اثر کم ہوتا ہے۔ ان کا اثر زیادہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر نگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی، سوائے کچھ خاص حالات کے۔ ان کی خوراک وزن کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن گردے خراب ہوں تو خوراک کم کرنا ضروری ہے۔ پروٹامین سلفیٹ سے ان کا اثر صرف جزوی طور پر ختم ہوتا ہے۔ اور وہ HIT والا خطرہ؟ جی، دونوں کے ساتھ ایک نایاب لیکن سنگین مسئلہ ہو سکتا ہے، ہیپرین انڈیوس تھرومبوسائٹوپینیا یا HIT کا۔ اس میں پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں اور الٹا خون جمنے لگتا ہے۔ HIT کا خطرہ LMWH کے ساتھ UFH کی نسبت کم ہوتا ہے۔ یعنی LMWH استعمال میں زیادہ آسان لگتی ہے مگر پوری طرح ریورسیبل نہیں۔
اچھا، وارفرین کا ذکر آتا ہے، بہت پرانی دوا ہے، لیکن INR نگرانی اور بہت سارے تعاملات انٹریکشنز کی وجہ سے پیچیدہ لگتی ہے۔ یہ ڈیبیگاٹرن جیسی نئی ڈائریکٹ اورل اینٹی کویگولنٹس یعنی DOACs سے کیسے مختلف ہے؟ اور یہ INR کیا چیز ہے؟ وارفرین جگر میں وائٹامن کے پر منحصر خون جمانے والے عوامل فیکٹرز IV9X ان کی تیاری کو روکتی ہے۔ چونکہ یہ پہلے سے بنے عوامل پر اثر نہیں کرتی، اس کا پورا اثر آنے میں کئی دن لگتے ہیں۔ اس کا اثر بہت بدلتا ہے اور بہت سی دواؤں اور وائٹامن کے والی غذاؤں جیسے ہری سبزیوں سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ٹیسٹ ضروری ہے۔ جی، اس لیے اس کی نگرانی انٹرنیشنل نارملائزڈ ریشو یعنی INR نامی خون کے ٹیسٹ سے کرنا لازمی ہے۔ یہ خون جمنے میں لگنے والے وقت کو ماپتا ہے، خوراک کو INR کے مطابق رکھنا پڑتا ہے۔ اس کا اثر وٹامن کے دینے سے ختم ہوتا ہے۔ ڈیبیگیٹران ایک DOAC ہے۔ یہ براہ راست تھرومبنگ کو روکتی ہے۔ وارفرین کے برعکس اس کا اثر جلدی شروع ہوتا ہے، خوراک مقررہ ہوتی ہے، عام طور پر نگرانی نہیں چاہیے، اور کھانے پینے سے تعاملات کم ہیں۔ تاہم یہ گردوں سے خارج ہوتی ہے، تو گردے خراب ہوں تو خوراک کم کرنی پڑتی ہے یا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا خاص تریاک آئیڈاروسیزومیب بھی ہے۔ دوسری DOACs ہیں جو فیکٹر XA کو روکتی ہیں، جیسے ریواروکسابین، اپکسابین۔ DOACs تو یقینی طور پر زیادہ آسان لگ رہی ہیں۔ اب ان دواؤں سے ہٹ کر جو پورے جمنے کے نظام پر اثر کرتی ہیں، اینٹی پلیٹلٹس جیسے ایسپرین اور کلوپیڈوگریل کا کیا کردار ہے؟ یہ صرف پلیٹلٹس پر کیسے کام کرتی ہیں؟ اینٹی پلیٹلٹس خون کے لوتھڑے بننے کے عمل میں صرف پلیٹلٹس کے کردار کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ پلیٹلٹس وہ چھوٹے خون کے خلیے ہیں جو چوٹ لگنے پر آپس میں چپک کر پہلا پلگ بناتے ہیں۔ ایسپرین کم مقدار میں ایک انزائم COX1 کو ناقابل واپسی طور پر بلاک کرتی ہے۔ یہ انزائم پلیٹلٹس میں تھرومبوکسین A2 بنانے کے لیے ضروری ہے، جو پلیٹلٹس کو فعال کرتا اور چپکاتا ہے۔ چونکہ یہ بلاک ناقابل واپسی ہے، اثر پلیٹلٹ کی پوری زندگی یعنی 7 سے 10 دن تک رہتا ہے۔ اچھا، پوری زندگی تک؟ جی، کلوپیڈوگریل اور اس جیسی دوسری دوائیں پلیٹلٹ کی سطح پر ایک ریسپٹر P2Y12 اسے ناقابل واپسی طور پر بلاک کرتی ہیں۔ یہ ریسپٹر ADP نامی کیمیکل کے ذریعے پلیٹلٹ کو فعال کرنے کے لیے اہم ہے۔ کلوپیڈوگریل کو خود فعال ہونے کے لیے جگر میں ایک انزائم CYP2C19 کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں جینیٹکلی یہ انزائم کم کام کرتا ہے، یا کچھ دوائیں جیسے کچھ معدے کی تیزابیت کم کرنے والی PPIs اس انزائم کو روک سکتی ہیں، جس سے کلوپیڈوگریل کا اثر کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پیچیدگی ہے۔ جی، مختصراً فائبرینولیٹکس بھی ہیں، جیسے اسٹریپٹوکائنیز، الٹیپلیز۔ یہ پہلے سے بنے ہوئے لوتھڑوں کو توڑتی ہیں، دل کے دورے، فالج یا PE کے شدید حملے میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان سے خون بہنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الٹیپلیز نسبتاً زیادہ لوتھڑے کے لیے مخصوص ہے۔ آخر میں اس پائپ لائن سسٹم میں ایک اور ممکنہ مسئلہ گندگی یعنی کولیسٹرول کا جمع ہونا۔ سٹیٹنز جیسے ایٹورواسٹیٹن یہ تو ہر جگہ نظر آتی ہیں، اتنی عام کیوں ہے یہ اور کام کیسے کرتی ہیں؟ سٹیٹنز واقعی کولیسٹرول کم کرنے والی سب سے مؤثر اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائیں ہیں۔ یہ جگر میں HMG کوئے ریڈکٹیز نامی ایک اہم انزائم کو روکتی ہیں۔ یہ انزائم کولیسٹرول بنانے کے عمل میں ایک کنٹرولنگ سٹیپ ہے۔ جب یہ انزائم رکتا ہے تو جگر کم کولیسٹرول بناتا ہے۔ ٹھیک، اس کے جواب میں جگر کے خلیے اپنی سطح پر LDL ریسپٹرز کی تعداد بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ریسپٹرز خون میں گھومتے ہوئے LDL کولیسٹرول یعنی خراب کولیسٹرول کو پکڑ کر جگر کے اندر لے جاتے ہیں۔ نتیجہ خون میں LDL کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ یہ دل کے دورے اور فالج کا خطرہ کم کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ لیکن ان کے وہ ضمنی اثرات، پٹھوں میں درد وغیرہ؟ جی، ان کا سب سے مشہور ضمنی اثر پٹھوں میں درد یا کمزوری ہے، مایوپیتھی۔ شاذ و نادر صورتوں میں یہ شدید ہو کر پٹھوں کے ٹوٹنے، ریبڈومایولیسس اور گردوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ جگر کے انزائمز LFTs کی نگرانی بھی عام طور پر تجویز کی جاتی ہے۔
بہت سی سٹیٹنز جگر کے CYP3A4 انزائم سے میٹابولائز ہوتی ہیں، اس لیے دوسری دواؤں کے ساتھ تعاملات کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسٹیٹنز تو NLDL پر فوکس کرتی ہیں۔ فائبریٹس جیسے فینوفبریٹ کا کیا کردار ہے؟ ذرائع کہتے ہیں یہ ٹرائیگلیسرائڈز کے لیے بہتر ہیں۔ یہ کیا ہیں اور فائبریٹس کب استعمال ہوتی ہیں؟ فائبریٹس ایک الگ طریقے سے کام کرتی ہیں۔ یہ خلیے کے مرکزے میں موجود PPR الفا نامی ریسپٹر کو فعال کرتی ہیں۔ اس کے فعال ہونے سے کئی جینز کا کام بدلتا ہے، جس کا ایک اہم نتیجہ لائپوپروٹین لائپیز یعنی LPL انزائم کی سرگرمی کا بڑھنا ہے۔ LPL خون میں ٹرائیگلیسرائڈ سے بھرپور لائپوپروٹینز کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ تو نتیجہ ٹرائیگلیسرائڈز کم ہوتے ہیں؟ جی، خون میں ٹرائیگلیسرائڈز کی سطح نمایاں طور پر کم ہوتی ہے۔ یہ HDL کولیسٹرول، اچھے کولیسٹرول کو بھی کچھ بڑھاتی ہیں۔ فائبریٹس خاص طور پر ان مریضوں میں استعمال ہوتی ہیں جن کے خون میں ٹرائیگلیسرائڈز بہت زیادہ ہوں، کیونکہ اس سے لبلبے کی سوزش، پینکریاٹائٹس کا خطرہ ہوتا ہے۔ سٹیٹنز کے ساتھ فائبریٹس خاص طور پر جیم فبروزل ملانے سے پٹھوں کے نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے احتیاط چاہیے۔ فائبریٹ سے پتے میں پتھری، گال سٹونز بننے کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ آج ہم نے واقعی دل اور دوران خون کے نظام پر اثر انداز ہونے والی دواؤں کی ایک وسیع رینج کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے مختلف دوائیں سسٹم کے مختلف حصوں کو نشانہ بناتی ہیں: بلڈ پریشر، دل کی پمپنگ، اس کی دھڑکن، جسم میں پانی کا توازن، خون کا جمنا اور خون میں چکنائیاں۔ یہ تو بالکل واضح ہے کہ ان دواؤں کے مؤثر اور محفوظ استعمال کے لیے ان کے کام کرنے کے طریقے، ان کے فائدے اور ان کے ممکنہ خطرات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم ویوا کراکس جیسے اہم نکات کا خلاصہ کریں تو کچھ دواؤں کا NTI ہوتا ہے جن کی نگرانی لازمی ہے، جیسے ڈیجاکسن، وارفرن۔ جی ہاں، دواؤں کے آپسی تعاملات خاص طور پر پی گلائکوپروٹین یا CYP انزائمز کے ذریعے بہت اہم ہو سکتے ہیں، جیسے امیوڈورون یا سٹیٹنز کے ساتھ۔ گردے کا فیل کئی دواؤں انوکسیپیرن، ڈویکس، ڈائیورٹکس ان کی خوراک اور حفاظت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ہر دوا کے اپنے مخصوص خطرات ہیں جن پر نظر رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ AC انہیبیٹر کی کھانسی ہو، امیوڈورون کے پھیپھڑوں اور تھائرائیڈ پر اثرات، یا سٹیٹنز اور فائبریٹس کا پٹھوں پر اثر۔ بالکل۔ اور یہ تمام معلومات، یہ پیچیدگیاں، یہ انفرادی فرق جو ہم نے دیکھے، جیسے سلو ایسیٹیلیٹرز یا کلوپیڈوگریل کے پور میٹابلائزرز، یہ سب مل کر ایک بہت اہم مستقبل کے سوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ ان تمام متغیرات کو دیکھتے ہوئے کیا مستقبل میں علاج زیادہ ذاتی نوعیت کا پرسنلائزڈ میڈیسن ہو جائے گا؟ کیا ہم جینیاتی جانچ فارماکوجینومکس کا استعمال کرتے ہوئے پہلے سے بتا سکیں گے کہ کس مریض کے لیے وارفرین بہتر کام کرے گی یا کلوپیڈوگریل، کس کو سٹیٹن سے پٹھوں میں درد کا زیادہ خطرہ ہے؟ کیا ہم ہر فرد کے لیے دوا اور اس کی خوراک کو اس طرح چن پائیں گے کہ فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور خطرہ کم سے کم؟ یہ وہ سوال ہے جو ان ذرائع میں موجود معلومات کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور شاید آنے والے وقت میں دل کی بیماریوں کے علاج کی سمت ہی بدل دے۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے، اور مستقبل کی طرف ایک دلچسپ اشارہ بھی۔ اس تفصیلی اور معلوماتی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ سننے والوں کو ان اہم دواؤں کے اس پیچیدہ جال کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، اور وہ ان کے درمیان موجود روابط اور ان کے استعمال کی نزاکتوں پر ضرور غور کریں گے۔